نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ یہ ختم نبوت کی تیسرا اسلوب بیان ہے یا چوتھا ہے، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو اس چوتھے اسلوب بیان کو ذرا توجہ سے سننا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو آیات ہم ختم نبوت کے لیے ثابت کرتے ہیں، انہی آیات میں توڑ مروڑ کر کے قادیانی اس سے اجرائے نبوت کو ثابت کرتے ہیں۔ چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہو، جن آیات سے ہم استدلال کرتے ہیں انہی آیات سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ تو آپ غور کریں گے انشاءاللہ، جیسے جیسے آگے آیتیں آتی رہیں گی تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا، لیکن اس وقت ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے اس آیت پر بات کر لی ہے۔ جب مرزائیوں کے دلائل پیش ہوں گے تو اس موقع پر پھر ہم مرزائیوں کے جو ڈکوسلے ہیں اور یا ان کا جو دجل و فریب ہے، شبہات ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا کہ آپ لوگ زمین سے پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر میری طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی کی باطنی کتاب تمہارے پاس آ جائے تو بس جو اتباع کرے خدا یا میری ہدایت کی تو ان کے اوپر نہ خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا، یعنی ماضی کا۔ تو یاد رکھیں، یہاں سے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ سلسلہ نبوت وہ شروع ہو چکا ہے، اور اب آگے انبیاء کرام تشریف لائیں گے اور آپ نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جو ان کے نقش قدم پر چلا وہ کامیاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ ان کی آیت نمبر 123 میں بھی آدم علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں سے جنت سے نکل جاؤ، اور اب یہ ہوگا کہ بعض میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، یعنی انبیاء کرام ہدایت لے کر آئیں، تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 35 ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اجرائے نبوت پر اسی آیت کو مرزائی اجرائے نبوت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چور ہیں، یہ ہماری آیتوں سے اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ فرمایا اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس رسول آ جائے تو تمہارے جنس میں سے ہو اور وہ میری آیتیں تم پڑھ کر سنائے، پس جو تقوی اختیار کرے اور اپنی حالت کی درستگی کرے تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن، نہ کوئی غم۔ تو اس اسلوب سے آپ کو معلوم ہوا کہ زمین کے بننے کے بعد، آدم علیہ السلام کو اتارے جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ عہد دیا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، اب جتنے بھی رسول آئیں گے تو آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ہاں سے جنت سے جب زمین پر اترے ہیں تو ان لوگوں کو
یہ بات اترنے سے پہلے ہی بتا دی گئی کہ انبیاء اور رسول آئیں گے۔ یہ عمومی طور پر رسولوں کی آمد کے متعلق اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور انشاءاللہ اپنے موقع پہ جا کے پہنچیں گے کہ جب یا ایھا الناس ہوتا ہے تو اس کے مخاطب کون ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو کے مخاطب کون ہوتے ہیں، یا بنی آدم اس کے مخاطب کون ہوتا ہے، اور یہ کس وقت کی باتیں ہیں، تاکہ مرزائیوں کے استدلال کا جواب ہو سکے۔ لیکن ابھی ہم مرزائیوں کو نہیں چھیڑیں گے، ابھی ہم صرف اپنے مقصد کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کیا کہ اب زمین پر اترنے کے بعد رسولوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو انبیاء کرام آئے تو ان کے متعلق بھی اللہ نے کیا فرمایا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ آگے فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، ان کے اولاد میں انبیاء آئے، کتابیں آئیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو ہدایت پا گئے اور کثیر ان میں سے فسق کے راستے کو اختیار کرنے والے تھے۔ آگے فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے کئی رسول بھیجے، رسول جمع ہے، تو نوح علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی رسول آئے۔ دیکھیے جب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی اما یأتینکم رسل منکم فرمایا، جب نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو وہاں پر بھی کیا فرمایا کہ برسلنا جمع لائے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد بھی رسولوں کا آنا ثابت ہے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا آنا ثابت ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کیا فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ تو دیکھیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تو وہاں اسلوب بدل گیا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اما یأتینکم رسل منکم، وہاں کئی رسولوں کا ذکر کیا۔ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وقفینا من بعدہ بالرسل، یہاں بھی کئی رسولوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب اسلوب اور انداز بدل گیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول ہوں، جو تصدیق کرنے والا ہوں ان احکامات اور کتابوں کی جو میرے سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی فرمایا کہ وہ مبشرا برسل، کہ میرے بعد کئی رسول آئیں گے، بلکہ کیا فرمایا وہ مبشرا برسول، ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک رسول کی آنے کی بشارت دے رہے ہیں، اور پھر صرف بشارت نہیں دے رہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بعد صرف ایک رسول آنے والا ہے، مبشرم برسول۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسول آتے تو رسول نہ فرماتے بلکہ فرماتے وہ مبشرم برسول، کئی رسولوں کی بشارت دیتے۔
کئی رسولوں کی بشارت نہیں دی، بلکہ صرف ایک رسول کی بشارت دی، اور اس ایک رسول کو بھی مبہم نہیں چھوڑا۔ جیسے دیکھیں، میں نے پچھلے کلپوں میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو بعد میں آنے والے رسول ہیں ان کی رسالت کے متعلق زیادہ تاکید کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس کو پہچان سکیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کے متعلق گزشتہ کتابوں میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور تورات و انجیل میں آپ علیہ السلام کے متعلق بڑی بشارتیں موجود تھیں جن کو تحریف کر کے ہٹایا گیا، لیکن اب بھی ایسی بشارتیں اور اشارات اب بھی موجود ہیں۔ تو جو آنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ ان کے متعلق خبر دی جائے، ان کے علامات بیان کر دی جائے۔ اب دیکھیں، گزشتہ انبیاء کرام تو ویسے بھی گزر چکے ہیں اور ہمارا اجمالی طور پر ان پر ایمان ہے، لیکن قرآن کریم بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، جیسے من قبل کا اور من قبل والی آیات میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام آنے والے تھے، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت بھی دے دی اور نام بھی بتا دیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اس کے مصداق نبی علیہ السلام ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو وہاں مبشرًا برسول نہ کہتے، وہ مبشرًا برسول کہہ دیتے کہ میرے بعد بھی کئی رسول آئیں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس رسول کا نام نامی اس میں گرامی بھی ذکر کیا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ اب دیکھیے، قادیانی مغالطات میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو احمد مراد لیتا ہے کہ احمد سے مراد میں ہوں، اور اس لیے ان کے جو الہامات ہیں اس میں وہ بار بار یہ الہام ذکر کرتے، یا احمد بارک اللہ فیکا، خود کو احمد کہتا ہے، بلکہ اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کے متعلق ذکر کرتا ہے کہ احمد جو ہے وہ صرف مرزا قادیانی کا نام ہے، نبی علیہ السلام کا نام احمد تھا ہی نہیں، اور انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ احمد نام نبی علیہ السلام کا نہیں تھا۔ قادیانی مغالطات میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ خود کو احمدی کہنا یہ بھی مرزائیوں کا ایک دھوکہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ان کو احمدی کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ یہ احمدی نہیں ہے۔ ہم وہاں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ اپنے نبی کی طرف منسوب ہے، امت موسویہ، امت عیسویہ، امت محمدیہ۔ پتہ نہیں مرزائی کیوں اس بات سے شرماتے ہیں کہ اپنے جھوٹے نبی کا نام اس کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ چاہیے تھا کہ مرزا غلام احمد یا تو اپنے آپ کو امت مرزائیہ کہتے، یا امت غلامیہ کہتے، یا امت غلمدیہ کہتے، ورنہ تو احمد جو ہے یہ تو مضاف الیہ ہے۔ احمدیہ جماعت اپنے آپ کو کہنا یہ غصب ہے، یہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور قصور ہمارے افراد کا بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی احمدی مسلمان۔ بھائی احمدی مسلمان کہنا یہ کفر ہے، احمدی تو ہم ہیں، اس لیے کہ احمد کو ماننے والے ہم ہیں، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، احمد سے مراد نبی علیہ السلام کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس پہ تو ہماری کلپ موجود ہے۔ تو آج کی جو ہماری کلپ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے اما یأتینکم رسل منکم یا اما یأتینکم منی ہدی، تو وہاں مطلقاً انبیاء کرام کے آنے کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے بھی قادیانی استدلال کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے موقع پر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، کئی جگہ قرآن کریم میں اس مفہوم کی آیتیں آئی ہیں۔ اسی طرح وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، تو وہاں پر بھی رسول کا ذکر آیا ہے، ان کے اولاد میں کتابوں کا ذکر ہے۔
رسول جمع آیا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو وہاں انہوں نے رسول کے نہیں صرف ایک رسول کی بشارت دی ہے، اور اس ایک رسول کا نام بھی بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام وہ آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہماری آیات ہیں، جو ہمارے مستدلات ہیں، بعینہ انہی مستدلات کو مرزائی اپنے مستدلات بناتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان آیات کے سیاق و سباق کو سمجھیں۔ آگے بھی آپ کے سامنے جو آیتیں آئیں گی اس میں بھی آپ کو مرزائی دجل سامنے نظر آئے گا، مگر یہ ہے کہ ہمیں ان آیات کو سمجھنا ہے اور اس فرق کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ کوئی مرزائی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔